الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور جمعۃ المبارک کے مقدس دن کو مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جن گھروں میں رزق کی کمی ہے، جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ پریشان حال ہے، آج اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو میرا رب 7 نسلوں تک بھی رزق کی کمی نہیں آنے دے گا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے اور واجب الاحترام اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ سب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو میرا رب خود فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اس لیے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس بندے کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ سیدھا جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ دیکھو نا کتنا عظیم الشان عمل ہے، کتنا شان والا عمل ہے، رحمت و بھرا عمل ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کی طرف فوکس کیا ہے، کبھی توجہ دی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ نے دن کے اندر جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ دیکھو نا بچہ اگر آپ کا ہے تو وہ آپ کی بات مانے گا، تو والدین تو وہی کہیں گے نا جو خود عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ خود پڑھیں گے تو ان کے بچے بھی پڑھیں گے، اگر ایک ماں پڑھے گی تو اس کی بیٹیاں اور بیٹے بھی پڑھیں گے، باپ پڑھے گا تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور بیوی بھی پڑھے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ معاملہ خراب ہی اس وقت ہوتا ہے جب لیڈر غلط ہوتا ہے، جب سربراہ غلط ہو جاتا ہے، جب سربراہ انسان کا بچہ بن جائے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کے ذکر و افکار میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کا ارادہ کر لے، تو میں یقین ہے اس رب ذوالجلال پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی اولاد بھی کبھی اس کی نافرمان نہیں ہوگی، اور وہ بھی درود و سلام پڑھنے والی ہوگی، وہ بھی ذکر و افکار کرنے والی ہوگی، وہ بھی قرآن سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ بھی اللہ کے دین سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ بھی محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دوپٹہ اپنے گلے میں رکھ کر جائے گی۔ اس کائنات کے اندر وہ انسان کامیاب ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانا ہے۔ اگر والدین درود و سلام پڑھتے ہیں تو یقیناً بچہ پڑھے گا، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج جمعے کا دن ہے، سب مل کر ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وظیفے کی جانب چلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اب ہم اپنے وظیفے کی جانب جا رہے ہیں۔ فوراً اپنے مکمل باقی ذہن کے اندر خیالات نکال کر اس بات کو سنو۔ آج مغرب کی نماز کے بعد
جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے تو آپ نے تنہائی میں چلے جانا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اگر تنہا ہو سکتے ہیں تو وہاں، اگر مسجد کے اندر کوئی بندہ نہیں، اکیلے ہو تو وہاں پر طریقہ کار سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطانی وسوسے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ وظیفہ جب کریں گے تو شیطانی حملہ نہیں ہوگا۔ شیطان کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا، کوئی کام نہیں کرے گا جس سے آپ کے ذہن کے اندر کوئی خیالات اور آ جائے، ذہنی طور پر منتشر نہیں ہوتا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اس کو آپ نے 72 مرتبہ پڑھنا ہے، 72 دفعہ۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر ایسے رونا ہے، سسکیاں لے لے کر رونا ہے۔ خدا کی قسم، جب خالق کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، تو میرا رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، آ کر دیکھو میرے بندے کو۔ آپ تو کہتے تھے کہ بندے کو نہ بنا، یہ فتنہ کرے گا دنیا میں، دیکھو کتنی محبت سے مجھے پکار رہا ہے، کتنی محبت کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے، کتنی محبت کے ساتھ اپنے رب سے ملنے کی التجا کر رہا ہے، کتنی محبت کے ساتھ رب سے مانگ رہا ہے۔ تو ناظرین، میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب میرا اللہ خوش ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میرا بندہ مانگ رہا ہے میں دے رہا ہوں۔ میرا رب انسان کو اسی وقت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جب مانگے تو دل سے مانگے، جب مانگے تو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس کا وجود حرکت میں لائے۔ جب انسان گھنڈی سے اوپر مانگے گا، میرے اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، کتنا مجھے مانگ رہا ہے، مان رہا ہے، اور مجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ پاک اس وقت جب آپ دل کے ساتھ مانگو گے، یقین کے ساتھ مانگو گے، تو میرا رب آپ کے کبھی خالی ہاتھوں کو واپس نہیں موڑے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔